السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ میں تھے اور امن و امان کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے کلات جو ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اور جو ہماری فورسز نے ہمارے جوانوں نے جو وہاں پر شہادتیں قبول کی اور تقریباً 24 کے قریب جو ہے وہ دہشت گرد اس کارروائی میں جہنم حاصل ہوئے۔ ان زخمیوں جو وہاں پر زخمی تھے ان کی انہوں نے عیادت کی اور بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے جو سازشیں ہیں، بیسیکلی یہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں۔ کل چیف آف آرمی سٹاف بھی وہاں پر تھے اور انہوں نے بھی بڑی دو ٹوک بات کی کہ جو لوگ اب غیر ملکی آقاؤں کی پراکسی بنے ہوئے ہیں اور منافقت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، انہیں ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں اور قوم کی مدد سے پاک فوج ان تمام عناصر کو شکست دے گی۔ تو آج وزیر اعظم صاحب کا بھی دورہ اسی سلسلے میں تھا۔ اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ ان کی وہاں پر مصروفیات کیا تھیں اور کون سے اہم فیصلے وہاں پہ لیے گئے۔ اس کے علاوہ آج ہی بانی پی ٹی آئی نے ایک خط لکھا ہے چیف آف آرمی سٹاف کو، جس کی تصدیق بیرسٹر گوہر صاحب نے اور فیصل چودھری صاحب نے جو وکیل ہیں بانی پی ٹی آئی کے، انہوں نے کی ہے۔ 6 نکات بتائے جاتے ہیں اس خط کے مندرجات اور اس میں اٹھائے گئے نکات، اور یہ خط مجموعی طور پر کیا ہے اور اس کی جو سیاسی تشریح ہے وہ کیا بنتی ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی 8 فروری کے حوالے سے جو تیاریاں کر رہی ہے ایک احتجاج کی ملک بھر میں، اس سلسلے میں جنید اکبر جو کے پی کے پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، صدر ہیں، انہوں نے کچھ میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں وہ، اور ان میٹنگز میں پشاور ریجن کے لوگ شریک نہیں ہو رہے۔ اور پھر جو جنید اکبر صاحب کی اگر گفتگو سنیں تو ہر چیز میں پیسہ انوالو ہے وہاں پر، کہ پیسہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور پیسے کے ذریعے پھر پارٹی میں پوزیشن کس طرح لی جاتی ہیں۔ یہ پیسے کی کہانی ویسے تو جسٹس میں نام سکپ کر گیا ہوں، کیا نام تھا جی ان کا، جو جسٹس وجی، معافی چاہتا ہوں، جسٹس وجی صاحب، ان کی بھی جو انتخابات تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اس میں بھی وہ ان کا شکوہ تھا کہ پیسہ چلا۔ تو پیسہ 190 ملین پاؤنڈ ہو، ہیرے ہوں، جو کچھ بھی ہو، پاکستان تحریک انصاف میں پیسہ اندرونی سطح کے اوپر ہی بہت چلتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کلچر ہے کہ کیا ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور باقی مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف صاحب کی اراکین پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں ہیں، اور صوبائی وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ نے فوڈ پانڈا اور وسل کی شراکت داری سے ای بائکس آج تقسیم کی ہیں۔ یہ بھی ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے جو ترجمان ہیں شاہد رند صاحب، بلوچستان حکومت کے ترجمان، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ تو اسٹوڈیو کے جو مہمان ہیں ان کا تعارف میں پہلے کروا دوں، سعید چوئی صاحب اور جناب خالد قیوم صاحب اور احمد بڑائچ صاحب۔ شاہد رند صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب کی آج کیا مصروفیات تھیں اور کن کن لوگوں سے ملاقاتیں تھیں ان کی؟ عمران، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر کا جو آج کا وزٹ تھا وہ 2 روز قبل کا جو ایک افسوسناک واقعہ تھا، جس میں فرنٹیئر کور بلوچستان کے 18 جوان شہید ہوئے تھے دہشت گردوں سے ایک مڈبھیڑ میں منگوچر کے مقام پر۔ اس میں 4 سے 5 جو ہے اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ بیسیکلی اس دورے کا مقصد جو ہے وہ ان کی زخمیوں کی عیادت تھی اور شہداء کے لیے فاتح خوانی تھی، اور اس کے علاوہ ایک لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ تھی جس کو پرائم منسٹر نے پریزائڈ کیا، جس میں چیف منسٹر بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان نے انہیں اوور آل جو پروونشل لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس پر ایک کمپلیٹ بریفنگ دی۔ جی ٹھیک۔ یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کہتے ہیں کہ جو میرے پاس خبر ہے کہ اگر کوئی ڈائلاگ کا راستہ نکلتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کے لیے کوئی کوشش آپ حکومتی سطح پہ ہو رہی ہے بلوچستان حکومت کی طرف سے؟ عمران دیکھیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان آج بھی اسمبلی کے فلور پر انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا اس سچویشن پہ، اور ڈے 1 سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی کانفلکٹ مذاکرات سے حل ہوتا ہے تو حکومت بلوچستان، وفاق پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔
لیکن حکومت بلوچستان موجودہ جو گورنمنٹ ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کی سربراہی میں وہ اس معاملے میں کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. وہ اس بات پہ واضح ہیں کہ مذاکرات صرف ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں جو آئین پاکستان کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں, جو ریاست پاکستان کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں. ایسے عناصر سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جو آئین پاکستان یا ریاست پاکستان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو انہوں نے اس بات کو آج بھی سمجھتے دہرایا. یہی بات آج لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ میں بھی واضح طور پر ہوئی جس کی توثیق پرائم منسٹر نے بھی کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسے تو میں ایک دو بریفنگز میں بھی میں خود موجود تھا اور بڑی ڈیٹیل ہمیں ان پٹ جو گورنمنٹ کا بلوچستان گورنمنٹ کا وہ مل چکا ہے, لیکن میں ذرا اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ذرا کہہ رہا ہوں کہ ذرا کھل کے بات ہو جائے اس پر. آپ یہ جو بی ایل اے کو ایک عمومی طور پہ ہم سنتے ہیں کہ ان کو سپورٹ جو ہے وہ ہمارے ایک پڑوسی ملک کی ہے, تو بات اتنی ہے یا اس سے بھی معاملات جو ہیں وہ زیادہ پیچیدہ ہیں یا اس سے بھی آگے جا چکے ہیں؟ ایمان دیکھیں, ویری کلیئرٹی کے ساتھ جس پڑوسی ملک کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں اس پڑوسی ملک کی تو بات اپنی جگہ پہ ہے. گزشتہ روز جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز تھی اس پریس ریلیز میں ایک لفظ دوست نما دشمن کا استعمال ہوا, اور ماضی میں بھی بلوچستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں نہ صرف ایک دشمن ملک کا ہاتھ سامنے آتا رہا ہے بلکہ کچھ ایسے پڑوسی ممالک بھی ہیں جنہیں ہم برادر اسلامی ملک کہتے ہیں, اور ان کی سرزمین بلوچستان گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے. اس کے شواہد جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, پروونشل گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں, اور جو اپروپریٹ فورمز ہیں جس کی مثال آپ شرم الشیخ میں لے سکتے ہیں, جس کی کئی ایسی اور مثالیں ہیں جہاں پر فارن آفس نے مفاقی سطح پر ان کو ٹیک اپ کیا. ٹھیک, بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا. کل آرمی چیف بھی تھے وہاں پہ اور آرمی چیف نے جو بات کہی جس کا شاہد صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ دوست نما دشمن اور جنہوں نے لبادہ اڑا ہے منافقت کا, یہ خالصتاً جو ہیں وہ پاکستان کی سرحد کے باہر ہیں یا کچھ سرحد کے اندر بھی ہیں؟ چوئی صاحب نہیں, یہ ابھی انہوں نے جو ذکر کیا ہے برادر اسلامی ملک کا, وہ بھی تو برادر ہم کہتے ہیں ان کو. ہاں, تو پھر ایک تو وہ ہو گئے, باقی جو اندر ہیں جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں میں بھی کچھ سیاسی جماعتیں بھی ہوں اس میں جو مظاہر یا پھر کچھ اور سوشل جو سول سوسائٹی جس کو کہتے ہیں اس کے کچھ لوگ ہوں, وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ جناب اصل میں وہ ادھر ملے ہوتے ہیں لیکن باہر اپنا انہوں نے الگ لیا ہوتا ہے سٹینس. اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ دھرنے شرنے دیتے ہیں تو وہ ان کی کارروائیوں کی مذمت نہیں کرتے, بلکہ میں نے تو افسوس کا اظہار کرتے بھی نہیں سنا کہ جب ہمارے جوان جو ہے شہید ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کو وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر وہ پناہ گزین تھے جن کے اوپر آپ نے جی بالکل اسی طرح. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے نا, یہی لوگ جن کو یہ لاپتہ ظاہر کرتے ہیں وہ جب ایران میں آپریشن ہوتا ہے تو پھر وہاں جو لوگ مارے جاتے ہیں ان میں یہی جو ان کی تصویریں لے کے کیمپوں میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے وہ لوگ نکل آتے ہیں. افغانستان میں جب ہم نے کارروائی کی تو وہاں بھی وہی لوگ نکلے جو جن کی حمایت میں یہ لوگ باہر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. جی, تو یہ بس اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں. اور جو آرمی چیف نے جو دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ معافی نہیں اور ہم ہر چیز سے آگاہ ہیں کہ کون کیا ہے اور کون کیا کر رہا ہے, صحیح. تو اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ کسی طرح کی کوئی معافی کی یا کوئی گنجائش یا کوئی آپریشن میں نرمی. ہاں یہ ہو سکتے ہیں جو قومی دھارے میں آتے ہیں ہتھیار پھینک کے پاکستان کے آئین کو مان کے جو آتے ہیں ان کے ساتھ اگر نرمی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو یہ قابل ستائش ہے ایک طرح سے. جی ہاں, لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ خالصتاً جو ہماری دو طرف کی سرحد ہے وہاں سے جو ان کو امداد آتی ہے اس کی بنیاد پہ جو جہاں انہوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے, اگرچہ ان کی کمر ٹوٹ چکی ہوئی ہے جو ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہیں اس کے بعد وہ ان میں وہ سخت نہیں ہے, لیکن جب بھی دشمن کو موقع ملتا ہے وہ کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کرتے ہیں. بالکل صحیح. چوئی صاحب, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اسی ایشو کے اوپر آج جو میٹنگ تھی اس میٹنگ میں جو اس کو پریزائڈ وزیر اعظم صاحب کر رہے تھے اس میں جہاں پر انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی بات چیت کا راستہ نکلتا تو اچھی بات ہے, لیکن وہاں پر انہوں نے جو بڑی میجر بات کی وہ یہ تھی کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک منظم سازش ہے. اچھا, یہ اس سازش کو آپ بی ایل اے کی حد تک لے سکتے ہیں یا یہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے؟ کوئی
جس کو کہتے ہیں نا مختلف لیئرز ہیں اس کی. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دو صوبے خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کی زد میں ہیں اور وہاں دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. صحیح. اور کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہاں پر اس میں بھی ایک تھوڑا فرق ہے. بلوچستان کے اندر جو اس وقت دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے اس میں ہمیں ایک جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر مختلف گروہ جو ہیں جو پاکستان دشمن ہیں وہ جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں. وہاں پر بی ایل اے، ٹی ٹی پی اور دوسرے جو ریاست مخالف اور پاکستان مخالف جو قوتیں ہیں وہاں ان کا ایک الائنس جو ہے وہ نظر آتا ہے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں. اور جو یہاں دوست نما دشمن کی بات ہو رہی تھی یہ اشارہ غالباً اسی ملک سے ہے جہاں پر دہشت گردی کے اسی ہمسایہ ملک پر ہے جہاں دہشت گردی کے پی کے اندر اور بلوچستان میں سارے تانے بانے ملتے ہیں. یہ کل ایک کمانڈر ہے بی ایل اے کا، اس کی وہاں پر کوئی نامعلوم افراد نے اس کو سٹیپ کیا، وہ بھی وہیں پہ تھا بلوچستان میں. اور دیکھیے وہ اس میں دیکھیں اس وہ میں جو ایک واضح گورنر ہیں وہاں کے، سر معافی چاہتا ہوں آپ کی بات میں ایک رکمہ دے دوں. وہ جو افغانستان کے ایک صوبے کے نائب گورنر ہیں ان کا بیٹا یہاں مولوی اسد غالباً یہی نام. ہاں وہ سیکورٹی فورسز سے مقابلے میں مارا گیا. جی ہاں جی ہاں. یہ پھر دیکھ رہے تانے بانے کہاں ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اس دہشت گردی میں جو اسلحہ ہے وہ بھی وہاں سے جو ہے وہ جو وہاں امریکی فورسز چھوڑ گئی تھی وہی اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اور اسی اسلحے کے حوالے سے جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف سے ٹرمپ سے جو توقعات پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نے جو توقعات لگا رکھی تھی، جو امیدیں لگا رکھی تھی، تو ان امیدوں پر جس طرح آپ نے دیکھا کہ پانی وہاں پر پھرا اور کوئی بات اس حوالے سے اور کوئی امریکی نئی انتظامیہ کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. لیکن یہ جو ایک ہمسایہ ملک سے جو دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور وہاں جو تانے بانے مل رہے ہیں اور وہاں سے جو اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اس اسلحے کے خاتمے کے لیے جو ہے وہاں سے آواز ضرور اٹھی تھی. اور اس بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری آ رہی ہے اور پاکستان میں جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کی بیس بلوچستان ہے. اس کی بیس گوادر پورٹ ہے اور اس کی بیس گوادر ایئرپورٹ ہے اور اس کی بیس وہاں پر جو انڈسٹریل زون بنائے جانے ہیں وہ ہیں. اور وہاں پر دیکھیے کہ اب جو سرمایہ کاری ہے سی پیک کے علاوہ بھی وہاں پر سرمایہ کاری ریکوڈیک کے اندر سعودی عرب نے مزید سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے. اور سعودی عرب نے وہاں جو ہے ایک آئل ریفائنری جو ہے وہ بھی بلوچستان میں قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس پر ایم او یو جو ہے وہ سائن ہو چکا ہے اور $12 ارب کی وہاں پر اس منصوبے میں جو ہے وہ سرمایہ کاری جو ہے وہ آنے والی ہے. دراصل پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ بلوچستان کے اندر جو سرمایہ کاری آنے والی ہے اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی اور کے پی کے اندر بھی جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں جو واقعات ہوئے ہیں کہ وہ سی پیک پر کام کرنے والوں کو جو ہے وہ ہدف بنایا جاتا ہے دہشت گردوں کی طرف سے. اور اس پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے آج جو میٹنگ کی ہے اس میں واضح کیا ہے کہ بلوچستان کا امن جو ہے اور بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں آنے دی جائے گی. اور وزیر اعظم نے اس حوالے سے بلوچستان کے لیے اور بلوچستان کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے بھی خصوصی پیکج کا جو ہے وہ کوٹے کا اعلان کیا ہے کہ چین کے اندر 1000 پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زرعی تربیت کے لیے چائنا جائیں گے جن میں بلوچستان کا بھی جو کوٹا ہے خاص طور پر رکھا گیا ہے. اور اسی طرح جو سولرائزیشن ہے اس کا عمل بلوچستان سے شروع کیا ہے. وہاں جو زرعی ٹیوبلز ہیں زراعت کی ترقی کے لیے ان کو سولرائزیشن پر جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے.
सही हो गया। अहमद वरैद साहब, आप कोई फीडबैक इस पे अपना देना चाहें, कोई इनपुट तो बताइए। अच्छा जी, ऐसे है कि जैसे अभी चोइस से भी बात कर रहे थे कि चूंकि कुछ मरूबियाँ जो कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी, इसलिए सूबे की तरफ जो तवज्जो ना दी जाती रही, तो उसमें वो सारी चीज़ें, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि वहाँ पे हम दानिश स्कूल भी बनाना जा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जिससे वो चीज़ें आगे चलती रहेंगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 2014 के बाद जब APS पर हमला हुआ था, उसके बाद बलूचिस्तान के जो हालात थे या खैबर के जो हालात थे वो मतलब बेहतर होना शुरू हो गए थे। जब आप नेशनल एक्शन प्लान के जरिए से जो आपने एपिस कमेटियां बनाई थी, उनके जरिए से जब आप वहाँ पे बात करेंगे, जब आप उनके खिलाफ, जैसे आपने ज़रब-ए-अज़ब शुरू किया था, सही, रद्दुल फसाद आपने शुरू किया, तो उसमें आपने देखा कि जो बलूचिस्तान के जो ऐसे लोग थे जो वो तकसीम हो गए हुए थे, जिनको सियासी डायलॉग के जरिए भी, जिनको पहाड़ों से उतार कर नीचे नवाज शरीफ की हुकूमत में आप नीचे लेकर आए थे, वहाँ पर हालात इस तरीके से सियासी तौर पर बेहतर हुए। अब ये है कि जो लोग वहाँ पर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, उनका कला कमा तो बिल्कुल ज़रूरी है। 2 सूबे बिल्कुल इसकी लपेट में पड़े हुए हैं, जहाँ पर दहशतगर्दी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। उसको रोकने के लिए आपको एक जरगा भी करना चाहिए, आपको सियासी डायलॉग भी करना चाहिए, आपको वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सबके साथ मिलकर आपको एक टेबल के ऊपर बैठना होगा, अगर आप देर पर उसका अमन चाहते हैं। जो आपकी अंदरूनी या बैरूनी तौर पर जो आपके जो दुश्मन हैं, जो दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस हैं, वो 3 चीज़ों पर हमला करते हैं और वो करते रहेंगे जब तक हम उनको नहीं रोकेंगे, नकेल नहीं डालेंगे। एक तो वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर बराह रास्त हमला करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसका मोरल डाउन हो जाए और जो वहाँ के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके दरमियान खौफ है रास फैल जाए। सही, वो ये चीज़ चाहते हैं। और दूसरा, वो जो सरकारी तनसीबात हैं, जो हमारी जो तनसीब, उनके ऊपर वो हमला करते हैं ताकि इस तरह के तरीके से करके जो लोग हैं वहाँ से उनको डराया जाए और जो वहाँ के जो एक ग्रोह है वो बराह रास्त चाइना की जो लीडरशिप है वहाँ तक वो ऐसे पैगामात भी भिजवाते हैं वीडियो के ऊपर भी कि जिससे जो उनके जारी मंसूबे हैं उसको नुकसान पहुंचाया जाए। सो ज़रूरत इस बात की है कि जो नेशनल एक्शन प्लान जो आर्मी चीफ की सरबराही में या प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में जो वफाक ने सूबों के साथ जो कमेटियाँ बनाई, तश्कील दी गई हैं, उनके दरमियान जो है कोलैबोरेशन रहनी चाहिए, उसके दरमियान जो है वो राब्ता रहना चाहिए, उनके दरमियान जो एक सिविलियंस हैं, जो इंतज़ामिया है, सिविल गवर्नमेंट है सूबे की, उसको वफाकी हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। और जिस तरह आप खैबर के हालात देख लीजिए कि डेरा इस्माइल खान में जहाँ पर ताल्लुक है वहाँ के चीफ मिनिस्टर का, वो अली बिन गंडापुर रात के वक्त अपने सूबे में नहीं जा सकते, अपने वहाँ पे अपने शहर में नहीं जा सकते। तो क्या हालात वहाँ पर चल रहे हैं, वहाँ पर उनको अपनी जो सियासी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा पीछे हटके ज़रा कौम की तरफ, मुल्क की तरफ और जो हालात है उसकी तरफ थोड़ा सा देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। सईद चोई साहब, जो बानी तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक ख़त लिखा है आर्मी चीफ के नाम और उसमें उन्होंने दरख्वास्त की है कि पॉलिसियाँ तब्दील की जाएं और उन्होंने 6 निकात उठाए हैं, जिसमें 6 निकात वो बड़े ओपन है, वो बार बार वही बातें करते हैं। वो इलेक्शन 8 फरवरी वाला, फिर जो क्या कह लें कि जुडिशल कमीशन 26 नवंबर के हवाले से 26वीं तरमीम, जी 26वीं तरमीम बातें कर रहे हैं, वही जो कर रहे हैं वही बातें कर रहे हैं। इस खत के लिखने का मकसद क्या है? ये अच्छा, वैसे बड़ी हैरानी की बात है। किसी ने कहा हुआ है कि जनाब जो कुछ इन्होंने कहा हुआ है उससे इन्होंने यू टर्न जरूर लेना होता है। ये वही साबिक वज़ीर आज़म ने, जब वज़ीर आज़म थे तो ये कहते थे जनाब अपोजिशन का क्या काम है कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें करें, हाँ, या मिले। ये वही साहब है ना, ये वही साहब। अब ये खुद उनको खत लिख रहे हैं। अच्छा, अब ये जितने भी इन्होंने मामला उठाए हैं, 26वीं आईनी तरमीम, अदलिया, जनाब हमारा 190 मिलियन पाउंड वाला केस जनाब इसलिए वो लेट उसका फैसला किया गया कि जनाब वहाँ इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का तकर्रर करना था। ये जो वहाँ जज गए हैं वो आइन से बाला गए हैं, चलो इसमें तो अलग बात की जा सकती है, लेकिन ये जो इनके मुतालबात हैं जनाब कमीशन बना दें, वो आर्मी चीफ ने कमीशन बनाना है। 26वीं आईनी तरमीम तो पार्लियामेंट ने मंजूर की है और जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो जो कहते हैं कि जनाब इनकी रजामंदी के साथ सारे मामला हुए, वो तो मैंने उनको रोका था वोट देने के लिए कि आप वोट कास्ट ना करें, यानी ये तो राजी थे उस पर। और इसमें इन्होंने एक तरह से शिकायतें लगाई हैं। वो जो कहते हैं ना कि एनआरओ नहीं दूंगा, ये एनआरओ मांग रहे हैं वाज़े तौर पे, टेक्निकली तो वही बात है। हाँ जी, और नहीं मैं तो करूँ वाज़े तौर पे मांग रहे हैं। हाँ ठीक है। उसका जो उन्होंने एक और नुक्ता जो है वो जो कहते हैं कि जब जनाब इस तरह की बातें होती हैं कि हमारे और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं या कोई बात शुरू हो रही है या दूरियां कम होने लगी हैं, तो जो हमारी हुकूमत है ये टेम्परेचर नीचे नहीं आने देती। ये उन्होंने फरमाया। इसका मतलब उन्होंने सारा मुद्दा जो है ये हुकूमत पे डाल दिया ना, हम तो फुल जो है आपके करीब आने के लिए तैयार है। फुल क्या, यानी ताबेदारी। एक तरफ
आइन की बात करते हैं, 26वें आइनी तरमीम की बात करते हैं, आज़ाद अदलिया की बात करते हैं। दूसरी तरफ ये उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं कि जनाब साड़ी भी सुनो। ये जो खत है ना, आपको याद होगा जब PNA की तहरीक थी ना, उन दिनों असगर खान साहब बड़े मकबूल लीडर थे जी। एयर मार्शल। तो उनका जो जुलूस था कराची में, उनका इस्तकबाल हुआ था, जलसा था, वो उसको कहते थे जैसे वो करना हो ना, कंपैरिजन करना हो तो उस जलसे की मिसाल दी जाती है। जैसे लाहौर में अगर जलसा करना हो तो फिर बेनज़ीर भुट्टो का जो जलसा है, जी हाँ, जब वो वतन अप्रैल वापस में आई उसकी, हाँ उसकी मिसाल दी जाती है, जनाब उससे बड़ा था, इतने लोग थे, सारा कुछ। उन्होंने खत लिखा था मुदाखलत के लिए, इसी तरह का खत। उसके बाद वो कहाँ है? असगर खान साहब की जो सियासत थी वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गई, उन्हीं के साथ ही उन्हें छोड़ गए। अब ये जो साहब जो है, ये सीधा सीधा जो आइन और कानून की बात करने अगर वो वजाहर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की दावत दे रहे हैं जी उनको। ये जो निकात पेश कर रहे हैं या जो मुतालबात हैं या जो भी इसको खत को कह रहे हैं, खत लिखने का मकसद ये है कि जनाब इन मामलात पे जनाब हमारी जो है बात सुनी जाए, सुनवाई की जाए, आप मुदाखलत करें। अगर फौज को मुदाखलत की इजाज़त दी जाती है, दावत दी जाती है, तो इससे देख लें कि वो साहब कितने जमहूरी हो सकते हैं। जमहूरी हो सकते हैं, ठीक बात है। बैरिस्टर गौर साहब की जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ साहब के साथ, वहाँ पर सिक्योरिटी मामलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किरदार, जाहिर है कि PTI की गवर्नमेंट है KP में, तो वो उससे मुतल्लिक थी। जो ही उन्होंने गुफ्तगू सियासत की तरफ मोड़ी तो उन्होंने उनको रोक दिया और कहा कि जी कि ये तो फिर सियासी लोगों के से बात करें। इस तरह के और भी कई वाक़यात हैं। एक ताजर आरिफ हबीब साहब, उन्होंने भी बात कही एक मीटिंग में ताजरों वाली में, उसमें भी आर्मी चीफ ने कहा कि ये तो सियासतदान ही सियासतदानों से बात करेंगे। तो ये बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं उनको क्यों नहीं समझ आ रही? खत लिखता फिर देखिए, ये जो बानी PTI ने खत लिखा है आर्मी चीफ को, ये PTI की उसी सोच का इजहार है जो वो पहले रोज से सियासी क़यादतों के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात के हक में नहीं है। उनसे बात करने की बजाय वो जो है वो अस्करी क़यादत से और एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और अस्करी क़यादत की तरफ से बार बार पहले रोज से एक ही मौक़िफ़ है। और आपको याद होगा कि जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें इस हवाले से वाज़े तौर पर ऐलान किया गया कि बानी PTI या PTI जो हैं वो अगर बातचीत करना चाहते हैं, सियासत पर बातचीत करना चाहते हैं, तो सियासतदानों से जाकर वो बात करें, सियासतदानों से वो मुज़ाकरात करें। और जिस मुलाकात का आपने हवाला दिया, उस मुलाकात में भी जो बैरिस्टर गौहर की तरफ से या अली अमीन गंडापुर की तरफ से कोई इस तरह की बात आई, तो उस पर भी उसी तरह का जवाब दिया गया जो DGISPR ने वाजे किया था कि आप सियासी मामलात पर बात करना चाहते हैं तो सियासतदानों के साथ बैठकर जो है वो आप जो है वो आप बात करें, मुज़ाकरात करें उनसे। और अब देखिए कि जब सियासतदानों के साथ और पार्लियामेंट के फ्लोर पर स्पीकर की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियों में कोई NRO सामने नहीं आया, कोई रिहाई का मामला बानी PTI का आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वहाँ पर तो जो पहली मीटिंग थी उसमें भी बानी PTI की रिहाई का मुतालबा था और जो आखिरी मीटिंग थी उसमें भी बानी PTI की रिहाई और NRO का मुतालबा था। तो जब वहाँ से मायूसी हुई तो फिर वो मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म किए गए। और अब एक बार फिर उसी तरह कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो है वो बैकडोर चैनल के ज़रिए या बराह रास्त जो है कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बातचीत आगे बढ़े। लेकिन इस हवाले से PTI को जिस तरह पहले मायूसी का सामना करना पड़ा है उसी तरह अब भी करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ौज पाकिस्तान का अदारा ये फैसला कर चुका है कि वो किसी सूरत सियासी मामलात में सियासत के अंदर जो है वो कोई मुदाखलत नहीं करेंगे और इसकी जो है वो हौसला अफजाई कतन जो है वो नहीं होगी। और इससे एक इस तरह का खत जो है एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी जो है वो लिख चुके हैं। दरअसल इस वक्त वो चाहते हैं
کہ ان کے جو معاملات ہیں ان کا کسی طرح ایک تو ایشو جو ہے وہ بنا رہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس کا کوئی جو ہے وہ کوئی نوٹس ہو، جس طرح وہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، جو امیدیں لگا رکھی تھی نئی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے، وہاں پر جس طرح مایوسی ہوئی، تو اب پھر ایک دفعہ جو یہ احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں، 8 فروری کو جو احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ناکام ہوگا۔ وہ اس پہ آگے چل کے بات کریں گے، وہ بھی بڑی مزے کی سٹوری ہے۔ جنید اکبر صاحب کی صدارت میں جو ثوابی جلسے کے سلسلے میں میٹنگز ہو رہی ہیں، وہاں پر ان کی ریپرزنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ احمد وڑیچ صاحب، یہ خبریں چل نکلی تھی کہ بیرسٹر گور صاحب کے ذریعے بیک ڈور جو آپ مذاکرات کہہ لیں یا رابطے جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں، تو اگر وہ جاری و ساری ہیں تو پھر یہ خط کیوں لکھا گیا؟ دیکھیے، خط لکھنا تھا تو ایک طرح سے تو یہ اس کی نفی ہے۔ پچھلے دنوں جب ان کی ہلکی سی ملاقات ہوئی کوئی صوبے میں کوئی جو امن و امان کی صورتحال کے متعلق، تو اس کو بھی کیا سیاسی رنگ دیا اور اس کا پھر اعلامیہ جاری کرنا پڑا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ان کے دو چہرے جو ہیں وہ آج سے تو نہیں ہیں، ان کی پوری پارٹی کے جو چہرے ہیں وہ ایسے نظر آتے رہتے ہیں۔ خط ان کو لکھنا چاہیے، بالکل لکھنا چاہیے، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے، لیکن لکھیں آرمی چیف کو خط اس بات کے اوپر کہ صوبے کی صورتحال کیا ہے۔ ان کو لکھے خط پارا چنار کے متعلق، ان کو خط لکھے اس بات کے اوپر کہ میرا جو چیف منسٹر ہے وہ صوبے کی طرف 1% بھی اس کا کوئی دھیان نہیں ہے، اس کو میری جو ایگزیکٹو باڈی ہے صوبے کی، اس کو اس طرف کی کوئی سوچ نہیں ہے کہ جو صوبے کے لوگ ہیں وہ کس طرح مر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ قتل ہو رہے ہیں، کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ظلم ہو رہا ہے، وہ اس بات پر خط لکھے۔ مجھے آپ بتائیے سر کہ اگر انہوں نے ایگزیکٹو باڈی کے سربراہ کو ایک خط لکھا ہے تو وہ انقلاب کہاں گیا، وہ نظریہ کہاں گیا، وہ بینکاک کے شعلے کہاں چلے گئے، جو یہ پھٹک پھٹک کے باہر چوک چوراہوں میں بیٹھ کر جو بات کرتے تھے، وہ میر جعفر میر صادق والی گردان کہاں چلی گئی، کس طریقے سے یہ بات کرتے رہے، کن کن القابات سے یہ ان کو نہیں نوازا، اور جب کہیں سے پیش نہیں گئی، کوئی اندر کی بات نہیں بن سکی، کہیں پہ کوئی ڈیلنگ، کوئی ڈائلاگ، کوئی بات چیت نہیں ہو سکی، تو پھر یہ پاؤ پڑنے والی بات ہے۔ 6 کے 6 ضمن جو لکھے گئے ہیں وہ مجھے بتائیے کہ آئین میں ان کی کیا گنجائش ہے، کیا یہ پارلیمان کی، کیا یہ آئین کی، قانون کی، یہ الیکشن کی، یہ سیاسی لیڈر ہونے کی، دعوے کرنے کی، پولیٹیکل معاملات کی، کیا اس کی یہ نفی نہیں ہے؟ کس آئین کے آرٹیکل کے تحت، کس پالیسی کے تحت، کس کیپیسٹی میں یہ خط لکھا گیا ہے؟ آپ خط لکھیں ان کو تو یہ لکھے کہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ لکھے کہ میں نے اس ملک کو تقسیم کیا۔ ویسے تو ایک طرح سے معافی ہے، نہیں، یہ لکھے معافی، لکھے اس میں کہ میں نے 9 مئی کیا ہے، سر مجھے معاف کر دیں، میری پارٹی نے جلاؤ گراؤ کریا، ہم نے لوگوں کو گلیل دیا ہے، ہم نے ہتھیار دیے، ہم نے قوم کو تقسیم کر دیا، زہر اگلنے پر لگا دیا، پوری قوم کی جو سوشل میڈیا کی بریگیڈ ہے وہ بیٹھ کر آپ کے متعلق، آپ کے ادارے کے متعلق غلط بات کرتی رہی، جو آئین کا آرٹیکل کی نفی ہے، جس کے ذریعے میں آزادی لینا چاہتا ہوں یا اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اس کے اوپر معافی مانگے۔ 26 نومبر کے اوپر معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے جو خط لکھا جو اس کے ضمن ہے، اس میں 2 چیزیں سے بڑی قابل فہم ہے شاہ جی۔ اس میں ایک تو القادر ٹرسٹ ہے، وہ اس کا ذکر کیا، کیا تعلق ہے القادر ٹرسٹ کا آرمی چیف کے اس معاملات کے ساتھ؟ وہ تو جوڈیشل اس کا معاملہ ہے، جو وہ سب جوڈیس ہے وہ معاملہ، اس کے اوپر آپ نے پیسے کھائے ہیں اس ملک کے، اور 60 ارب 64 کروڑ روپے جو آپ نے اس ملک کا ہڑپ کر لیا 1 منٹ کے اندر، آپ اور آپ کی بیوی اور 2 ساتھی آپ کے اس کے بینیفیشری، جس کا کوئی وجود نہیں تھا جس ٹرسٹ کا، جیسے چوئی صاحب پہلے بھی بات کرتے رہے۔ اس لیے یہ بات یہ ہے کہ ان خطوط کا، ان لو لیٹرز کا یہ وقت نہیں ہے، نہ ان کی کوئی تاریخ درست ہے، نہ یہ لیٹر متعلقہ جگہ پر پہنچ سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ چوئی صاحب، ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ احتمال حجت ہوتا ہے نا، اہتمام حجت، یہ وہ تو نہیں ہے میں نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھ دیا، اپنے معاملات بتا دیے، میں نے ان کو آرمی چیف کو بھی خط لکھ دیا، تو اب میں نے جو میری ذمہ داری ہوگی پوری، میں نے جو حجت پوری کرنی تھی وہ ہو گئی، اب میں جو ہے وہ کوئی بڑا ایکشن لینے لگا ہوں کہ کل کو یہ دونوں جو افراد ہیں یہ کوئی پھر بات نہ کرے۔ یہ اتمام حجت کے لیے تو وہ فریق جو ہے، وہ جس کو پنجاب میں گونگلے تو مٹی جھاڑنا، وہ اتمام حجت یعنی کہ کوئی حجت نہ رہ جائے، ہاں، وہ پارٹی کرتی ہوتی ہے، وہ فریق کرتا ہوتا ہے جس کا اپر ہینڈ ہو، جو پاورفل ہو۔ جناب دیکھیں میں نے تو اس کو یہ موقع بھی دیا، یہ موقع بھی دیا، جس طرح حکومت کر رہی ہے کہ بار بار کہ ہم مذاکرات کی دعوت کر لیں، آ جائیں دوبارہ آ جائیں۔ اب میں اس کو، ان صاحب کے پاس تو کوئی قوت ہے نہیں، نہ ان کے پاس، وہ کہتے ہیں 8 فروری کو دکھا نہیں اسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس نہ، اور یار 8 فروری تو پتہ نہیں کیا انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، وہ ٹیمیں آ رہی ہیں باہر سے،
जो पाकिस्तान में खेलने के लिए जो फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है, हो रही है, बड़ी 8 मेहनत फरवरी की को है लाहौर मोहसिन में नकवी साहब ने उनका कोई न्यूजीलैंड का, कोई पाकिस्तान का कोई वनडे टाइप या कोई इस तरह का कोई मैच मूच भी है। ये तो वो सारा सबोताज करने की चीजें हैं यार, ये चीजें कर रहे हैं। ये जब भी आपने ही पिछले प्रोग्राम में ये फरमाया था कि ना, ये तो जब वो आया था शंघाई ताबन तंजीम वाले, उस वक्त पहुंच गए वहां पे संजानी वाला जो इनके एहतजाज सारे जो हैं वो इसी से और जब वो बेलारूस वाले आए उस वक्त जनाब ये पहुंच गए। और फिर पहले कर चुके हैं ऐसे। और फिर इससे पहले 2014 में जो चीनी सदर ने आना था वो किया था। ये इत्माम हुज्जत के लिए तो वो शख्स काम करता है। मैंने अर्ज किया इनके पास कोई पावर है। 26 नवंबर को इन्होंने देख लिया था जो जितनी ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता था, बल्कि इन्होंने जो सवाई इंतजामी है उसके जो सरबराह हैं वो उसको लीड कर रहे थे जी, इनकी बेगम के साथ जी। तो उसके बाद आप अंदाजा लगा लें जनाब इनकी में किस हद तक यहाँ लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी थी ना, खुल्लम खुल्ला इनको। कितने लोग आए थे लाहौर से, मैंने गलियों में चक्कर लगा के देखा है, सड़कों में फिर के देखा है, किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, कुछ हो रहा है। ये सिर्फ ये तरला प्रोग्राम है, ये तरला प्रोग्राम। अच्छा एक और चीज, अब मुझे नहीं पता, जो मेरे पास खबर है उनके खत की, उसमें जो गुफ्तगू की है लोगों ने, उसमें ये कहते हैं गंडापुर पर अदम एतमाद नहीं किया हमने। ये वो अब पता नहीं ये खत में कहा है, इन्होंने वैसे कहा है। गंडापुर के हवाले से ज़ाहिर है वो वहाँ वज़ीर आला हैं और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो मीटिंग्स होती हैं, एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है, उनके राब्ते शाब्ते भी होते हैं। सही। तो शायद ये उनको पैगाम दे रहे हैं जनाब, उनके ज़रिए अगर उनको पैगाम शगाम आए मेरा या मेरी माफ़ी तलाफ़ी का कोई, तो ज़रा ख्याल रखना वो, यानी कि मैंने उसको निकाला नहीं है अपने कागज़ों में से, वो मेरी जगह जो है वो कुछ ना कुछ। ये मुझे समझ नहीं आई कि ये इसका गंडापुर पर एतमाद का उस मामले से क्या ताल्लुक जोड़ रहे हैं। यही बनता है फिर जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं चौधरी साहब। ये जो उन्होंने कहा है, नाम तो मेरा ख्याल उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का यूज़ किया है, जो हम तक खबर पहुंची है कि वो दो ऐसी पार्टियों के साथ जाके खड़ी होगी एस्टेब्लिशमेंट जो NRO ज़्यादा हैं, जिन्होंने NRO लिया था। तो एक तो जिस तरह सही चौधरी साहब ने पहले बात कर दी कि ये तो फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत है, ये वाला खत। आपको नहीं लगता कि हुकूमत को इस खत की बुनियाद के ऊपर भी उनके खिलाफ वो एक्शन लेने का उनके पास एक आईनी और कानूनी जवाब आ गया, बल्कि अखलाकी भी? देखिए, हमने माजी में कभी ऐसे नहीं देखा कि किसी सियासी जमात के सरबराह ने इस तरह खुलेआम जो है वो आर्मी चीफ को जो है वो खत लिखा हो और मुदाखलत की जो है उनको दरख्वास्त की हो। तो इस पर यकीनन जो है वो हुकूमत को भी और इत्तेहादी जमातें जो हैं उनको भी ये सूरत हाल का नोटिस जो है वो लेना चाहिए। और इससे मैं आपको बताऊं कि उन्हें इस खत लिखने से कुछ मिलेगा नहीं, और ना ही इससे कोई उनको सियासी फ़ायदा होगा और ना ही इससे उनकी रिहाई में जो है वो आसानी पैदा होगी, आसानियाँ जो हैं वो पैदा होगी। और इसमें दूसरा ये जो इत्तेजाज की नई कॉल देने जा रहे हैं, दे चुके हैं 8 फरवरी को, उसमें कोई बेहतरी के जो इम्कानात हैं वो पैदा हो सकते हैं। आप जानते हैं कि पहले अभी आज तक जितनी कॉलें दी हैं, धरने दिए हैं या एहतजाज किया है, उसमें सिर्फ KP की हद तक वहाँ पर स्वाबी में एक जलसा हो जाता था, और वहाँ पर इसलिए जलसा हो जाता था कि KP के अंदर उनकी हुकूमत थी और अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी इंतज़ामी जो मुआवनत थी वो भी उस जलसे को हासिल होती थी और वो पैसा भी लगाते थे। और अब जो KP के जो नए सदर हैं, जिनका जुनैद अकबर साहब जो हैं, जो आजकल बयानात दे रहे हैं कि सड़कें बंद कर देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, मैं समझता हूं कि उनके लिए इसलिए भी मुश्किल होगा कि ना तो वो पैसा लाने की पोजीशन में है, ना उनके साथ अली अमीन गंडापुर की इंतज़ामी जो है वो ताकत मौजूद है। और इस तरह KP के अंदर भी इस दफ़ा जो है, KP के बाहर तो बहुत दूर की बात है, मुश्किल काम है कि वो कोई एहतजाज बड़ा कर सके, KP में भी इस दफ़ा जो है वो करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, ये जो एजेंडा है, ये जो कॉल है इस दफ़ा एहतजाज की, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये भी बुशरा बीबी जो साबिक़ ख़तून अव्वल हैं उनका एजेंडा है।
اور میرے پاس تو یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ جو ساری ٹوٹ پھوٹ پارٹی کے اندر وہاں پر کے پی کے اندر ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی جو ہیں وہ سابق خاتون اول ہیں، بشرا بی بی ہیں. اور اس میں ایک اور بھی جو ہے وہ خبر گردش کر رہی ہے کہ جس طرح پنجاب کے اندر ایک عثمان بزدار دیا گیا تھا اور بشرا بی بی نے دیا تھا، اور اسی طرح آزاد کشمیر میں ایک عثمان بزدار جو ہے وہ دیا گیا، اسی طرح کا ایک آج کل کے پی کے اندر بھی جو ہے عثمان بزدار جو ہے اس کو تلاش کیا جا رہا ہے. ننا منا. اور اس میں جو ہے وہ بشرا بی بی جو ہے وہاں پر بھی اپنا ان حالات میں بھی چوئی صاحب، ان حالات اگر یہ جو انہوں نے صاحب نے فرمایا ہے، اگر ایسی ہی صورتحال ہے، پھر جو سوابی والا جلسہ ہے میرا خیال ہے اس کو بھی پھر تو بھول جائیں. وہ نہ ایم پی ایز وہاں جا رہے ہیں ان کی میٹنگ میں، نہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، اچھا وہ ان کو ویسے وہ کہتے ہیں نا اتمام حجت کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری خطاب ان کا ہوگا. تو وہ جو سرکاری مشینری استعمال کرتے رہے ہیں یا ان کا اپنے گروپ ہے، یہ ماننا پڑے گا. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کا گروپ ہے، پارٹی کے اندر ایک گروپ ہے، تو وہ اگر اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب تو ہرگز معاونت نہیں کریں گے. اب جو ایم پی ایم این ایز ہیں ایک طرح وہ پیسے کی بات کر رہے ہیں. ایون یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں پیسے لگایا کرتے تھے، بلکہ شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنی زمینیں بیچ کے پیمنٹس کی ہیں کچھ، یہ جو احتجاجی تحریک کے حوالے سے. تو اب صورتحال یہ ہوگی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے 1000 بندے چاہیے جنید اکبر صاحب کر جو ماہانہ 5000 روپے دے، ایم پی اے ایم این ایز سے میں نے کچھ نہیں لینا. اس سے مجھے لگتا ہے کہ ایم پی اے ایم این ایز جو ہے وہ فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں، انتشاری سیاست کے لیے وہ میرا خیال ہے وہ فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا یہ اگر 8 فروری کا بھی جلسہ فارغ ہو گیا تو اس کے بعد کیا حال ہے؟ پھر یہ خط جو ہے وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو جائے گا؟ دیکھیے بالکل آپ نے درست نشاندہی کہ یہاں پر پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی کی سیاسی طاقت تھی اور جس قوت کی بنیاد پر، جس سیاسی طاقت کی صلاحیت کی بنیاد پر اپنے مطالبات منوانا چاہتے تھے، وہ ختم ہو چکی ہے. اب وہ صلاحیت پی ٹی آئی میں نہیں رہی. اب وہ نہ تو کوئی بڑا احتجاج کر سکتے ہیں، نہ کوئی بڑا دھرنا دے سکتے ہیں، اور نہ لوگ ان کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں. لوگ کیوں نکلیں گے؟ ان کے اپنے ایم این اے، ایم پی اے، اپنے عہدیدار اور قریبی لوگ جو ہیں اب وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو لوگ کیوں جو ہیں وہ نکلیں گے؟ تو اس طرح اب ان کی دوسرا دیکھیں کہ تمام تو ان کی کالیں ناکام ہو گئے. سول نافرمانی کی جو اوورسیز جن کے جو پی ٹی آئی کا گڑھ تصور کرتے، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کو وہاں پر سب سے زیادہ حمایت حاصل ہے، اور وہاں پر دیکھیں سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ کس طرح ناکام ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو ترسیلات زر ہیں جن کو ہٹ کیا گیا تھا زر مبادلہ کو، ان میں کمی کی بجائے ان میں ایک غیر معمولی بڑا جو ہے وہ اضافہ ہوا. اور اس سال مالی سال کے اختتام تک توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو ترسیلات زر ہیں اب وہ $30 ارب سے بڑھ کر $35 ارب سے تجاوز کر دیں گی. تو انہیں ہر سطح پر جو ہے وہ ناکامی کا سامنا ہے. اور اسی طرح پورے پنجاب کے اندر جو ہے پچھلے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں کوئی ایک بندہ کامیاب نہیں ہو سکا. اور پنجاب تو میرا خیال ہے بالکل ہی پاکستان تحریک انصاف کی یہ والی سیاست سے تو لا تعلق ہو چکا ہے. ان کو پنجاب میں ایک متحرک وزیر اعلیٰ یعنی عثمان بزدار کے بعد مریم نواز ایک بہت بڑا چینج ہے، اور وہ پازیٹیولی جو ہے وہ لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اب، اور چیزیں بہتری کی طرف جاری ہیں. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. درست ہر وقت بر وقت.